الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما. صحیح مسلم کی روایت ہے، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی فرماتے ہیں، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیوہ ہو گئیں، ان کے شوہر فوت ہو گئے۔ خنیس جس کا نام تھا، اور وہ مدینے کے اندر ان کی وفات ہو گئی۔ عدت کے ایام گزرنے کے بعد سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیٹی حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کو عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے پیش کیا کہ آپ میری بیٹی حفصہ سے نکاح کیجئے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا کہ آپ مجھے کچھ دن کی مہلت دیجئے، سوچنے کا ٹائم دیجئے۔ دن گزر گئے لیکن عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیٹی کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش کیا، اے ابو بکر آپ میری بیٹی سے نکاح کیجئے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سن کر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش رہے، کوئی جواب نہیں دیا۔ کچھ دن گزرنے کے بعد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کرنے کا پیغام بھیجا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے اور کہنے لگے، اے عمر مجھے پتا ہے آپ ناراض ہوئے ہوں گے، میں نے آپ کو کوئی جواب نہیں دیا تھا، لیکن بات یہ تھی اصل کہ میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارکہ سے حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تذکرہ سنا تھا، تو مجھے پتا تھا شاید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ لو ترکہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبلتہا، اگر اللہ کے رسول حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح نہ کرتے تو ابو بکر اس کو اپنا لیتے، لیکن میں نے یہ راز اس لیے نہیں کھولا، آپ کو اس لیے نہیں بتایا کیونکہ مجھے پتا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارکہ پہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے۔ یہ روایت ہمیں کئی درس دیتی ہے، کئی سبق ہے اس روایت کے اندر۔ سب سے پہلے ایک بیوہ عورت، اس کا کیا مقام ہے، اس کو اپنانے والوں کا کیا مقام ہے، ان کے اوپر
ہاتھ رکھنے والا، ان کی کفالت کرنے والا، ان کا کیا مقام ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السائی علی الارملہ کالمجاہد فی سبیل اللہ وکالقائم لم یفنت وکالصائم لم یفطر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیوہ کو اپنانے والا، بیوہ کی خدمت کرنے والا، ان کو سہارا دینے والا، اس کے لیے اتنا اجر ہے جس طرح جہاد کے میدان میں مجاہد اپنے جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے پیش ہوتا ہے، ایک مجاہد کے برابر اس بندے کو اللہ اجر عطا فرماتا ہے۔ یا فرمایا وہ قیام کرنے والا جو قیام کرتے کرتے تھکتا نہیں، ایسے قیام کرنے والے کو کتنا اجر ملے گا؟ ایک بیوہ کو سہارا دینے والا، اس سے شادی کرنے والا، اس سے نکاح کرنے والا، اس کو بھی اللہ اتنا بڑا اجر عطا فرماتا ہے۔ فرمایا وَكَصَائِمْ لَا يُفْطِرُ، یا وہ روزے رکھنے والا جو مسلسل پے در پہ روزے رکھ رہا ہے، افطار کرتا نہیں، چھوڑتا نہیں، فرمایا اس روزے دار کو کتنا بڑا اجر ملے گا؟ فرمایا ایک بیوہ کے کس کو سہارا دینے والا، اللہ اس کو بھی اتنا بڑا اجر عطا فرماتا ہے۔ ہم نے ماحول ہی بدل دیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، بیوہ تو دور کی بات، ہمارے گھروں کے اندر ہماری کنواری بچیاں بچے جوانی سے بڑھاپے کی طرف قدم بڑھا رہے ہیں، ہمیں ان کی ٹینشن نہیں ہے، ان کی پرواہ نہیں ہے۔ بیوہ کو سہارا دینا تو دور کی بات، ہمارے بچے بوڑھے ہو رہے ہیں، ہمیں ان کی پرواہ نہیں۔ لیکن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی بیوہ بیٹی کی کتنی فکر ہے، کتنی اللہ اکبر فکر، کہ اپنی بیٹی پہلے عثمان غنی پہ پیش کی، پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ پہ پیش کی۔ یہ اللہ اکبر تگ و دو، جستجو، کوشش اور کاوش بتاتی ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کو اس اپنی بیٹی کی کتنی فکر تھی۔ اللہ اکبر۔ یہاں پر ایک نظریہ جو ہمارے ماحول میں بنا ہوا ہے کہ جی اگر کوئی باپ اپنی بیٹی کسی کو پیش کرے کہ میں اپنی بیٹی کا آپ سے نکاح کرانا چاہتا ہوں، تو طرح طرح کی باتیں سننے کو ملتی ہیں۔ جی یہ اپنی بچی سے تنگ ہے، یہ اپنی بچی سے بیزار ہے، کھلانے پلانے کے اعتبار سے لگتا ہے یہ کنجوس ہے، اس لیے اپنی بیٹی اٹھا کے کسی کو دے رہا ہے۔ لیکن یہ آپ کا نظریہ تمام انبیاء اور رسول کی سنت کے خلاف ہے۔ آئیں قرآن کو اٹھائیں۔ سیدنا شعیب علیہ السلام جب موسیٰ علیہ السلام کو وہ بچیاں لے کر آئیں تو شعیب علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو کیا کہا تھا؟ وَقَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ، اے موسیٰ علیہ السلام میری یہ دو بیٹیاں ہیں، میں یہ دل کی تمنا رکھتا ہوں، میں یہ ارادہ کرتا ہوں کہ میں ان میں سے ایک بیٹی کا نکاح تیرے ساتھ کرا دوں۔ باپ اپنی بیٹی کو پیش کر رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے۔ معلوم ہوا مسلم اگر کوئی باپ اچھا رشتہ دیکھ لے، کوئی اچھا سا دیندار گھرانہ دیکھ لے، کسی اچھے نوجوان کو دیکھ لے، اگر وہ سمجھتا ہے کہ میری بیٹی یہاں جا کر خوش رہے گی، اس کو دین ملے گا، اللہ اکبر کبیرہ، میری بیٹی دیندار بن جائے گی، اللہ والی بن جائے گی، تو ابا اپنی بیٹی کا رشتہ لے کر اس کے سامنے پیش کر سکتا ہے۔ سیدنا شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی پیش کی۔ آئے لوط علیہ السلام اپنی قوم کو مخاطب ہیں۔ لوط علیہ السلام کی قوم برے فعل کے اندر مبتلا تھی، ان کی عورتوں کے اندر دلچسپی نہیں تھی،
लूत अलैहिस्सलाम अपनी कौम को मुखातिब होकर कहते काल या कौमी हाउलाई बनाती हुन्ना अतहर लकुम, ए मेरी कौम के लोगों ये मेरी बेटियां हैं, ये तुम्हारे लिए ज्यादा पाकीज़ा हैं। सैयदना लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी बेटियों का रिश्ता कौम के नौजवानों के सामने रख के हमारे नजरिए को बदल दिया कि लोगों अगर तुम्हारी बेटियां बैठी हुई हैं, नौजवान तुम्हारे सामने आए तो तुम अपनी बेटी का रिश्ता उसके सामने पेश कर सकते हो। अल्लाह अकबर कबीरा। आए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पहले रुकैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पेश की, और दोनों बेवा, दोनों का पहले निकाह हो चुका था, उनसे अल्लाह अकबर तलाक हो गई। वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर पे आई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदा रुकैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला के सामने पेश की। उनकी वफात के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को दूसरी बेटी उम्मे कुलसूम पेश की, उनसे निकाह करवाया, जिसकी वजह से उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला को ज़ुन्नूरैन कहा जाता है कि उसके घर के अंदर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो बेटियां एक के पीछे दूसरी आई और ये अल्लाह के नबी ने पेश की। तो हमारा नजरिया यहीं पर बदलना चाहिए कि अगर कोई बाप अपनी बेटी का रिश्ता किसी को पेशकश करता है तो वो सुन्नत के खिलाफ अमल नहीं है। अल्लाह अकबर। नंबर 2, बेवा औरतों से निकाह करना, कसरत निकाह। अल्लाह ने हमें एक से ज़्यादा निकाह करने की तरगीब दिलाई है। हमारे मुआशरे के अंदर एक से ज़्यादा निकाह करने को मायूब समझा जाता है। हम उसको कहते हैं जी ये अय्याश है, ये बंदा अय्याश है, औलाद भी मौजूद है, बीवी भी मौजूद है, कहता है दूसरी शादी करूंगा, तीसरी शादी करूंगा। हमारा मुआशरा उसको बुरा कहता है। सालिह बिन फौजान रहमुल्लाह अरब के मशहूर आलिम दीन और मुफ्ती, उनसे सवाल हुआ कि अगर कोई बंदा एक से ज्यादा निकाह को मायूब समझता है, बुरा समझता है, तो उसके बारे में क्या हुक्म है? सालिह बिन फौजान रहमुल्लाह जवाब देते हैं वो अल्लाह का बंदा दीन का मुनकिर है, वो कुरान का मुनकिर है, क्योंकि अल्लाह ने कुरान के अंदर मर्द को 4 एक ही वक्त में बीवियां रखने की इजाजत दी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते फन्किहू मा ताब लकुम मिनन निसाई मसना व सुलास व रुबा। अल्लाह का कुरान रब फरमाते हैं नौजवानों तुम 2 शादियां करो, 3 करो, 4 करो। रब ने इब्तिदा ही 2 से किए, मसना व सुलास व रुबा, 2, 3 और 4 तुमने निकाह करने। अल्लाह अकबर कबीरा। सालिह बिन फौजान रहमुल्लाह फरमाता है जो एक से ज्यादा शादी को बुरा समझता है, मायूब समझता है, वो रब के दीन का मुनकिर है। कितनी बड़ी बात। और आज कोई अगर नौजवान बोल भी दे मैंने दूसरी शादी करनी है, फिर देख कितने उसको ताने बर्दाश्त करने पड़ेंगे, कितनी लोगों की बातें सुननी पड़ेंगी। मैं कहता हूं जो ये काम करता है वो नबियों के बारे में उसका क्या नजरिया है। सही बुखारी की रिवायत, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया काला सुलैमानो ला तूफन्नल लैलता अला तिसीना इमरातन व फी रिवायतिन बिमियति इमरातिन कुल्लुहुन्न तातिया बिफारिसी युजाहिदु फी सबीलिल्लाह। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हदीस के रावी में फरमाते हैं अल्लाह के रसूल ने फरमाया सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा आज के रात में अपनी 90 या 100 बीवियां हैं उनसे मैं मिलूंगा। उस हर बीवी से एक घुड़सवार मुजाहिद पैदा होगा जो अल्लाह की राह में जिहाद करेगा।
لیکن سلیمان علیہ السلام نے انشاءاللہ نہیں کہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 99 بیویوں کو تو کوئی اولاد نہیں ہوئی، لیکن ایک کو اولاد ہوئی، وہ بھی ناقص پیدا ہوئی۔ اگر یہ انشاءاللہ کہتا تو سارے مجاہد پیدا ہوتے، لیکن انشاءاللہ نہ کہنے کی وجہ سے 99 کو تو اولاد نہیں ہوئی، لیکن ایک کو ہوئی، وہ بھی ناقص۔ 100 بیویاں ہم کہتے ہیں جی دوسری کا مطالبہ کرنے والا عیاش ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ پھر آپ سلیمان علیہ السلام کے بارے میں کیا نظریہ رکھیں گے؟ اگر وہ عیاش، نعوذ باللہ اگر عیاش ہوتے تو اللہ اس کو کبھی نبی بناتے؟ نبوت کے اتنے بڑے منصب پر فائز کرتے؟ نہیں نا۔ تو معلوم ہوا کہ اگر عفت، پاک دامنی اور اپنی نظروں کو جھکانے کے لیے، اپنے پاک دامنی بچانے کے لیے اگر کوئی دوسری، تیسری، چوتھی کا مطالبہ کرتا ہے تو وہ عیاش نہیں ہے، بلکہ وہ نبیوں کی سنت پر عمل کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بیویاں؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی بیوہ سے کیے، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نبی کا نکاح ہوا ہے۔ عمر تو دیکھیں 40 سال کی خدیجہ ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال ہے۔ آج اس بنیاد پر ہمارے رشتے ٹھکرائے جاتے ہیں، جی بیٹی بڑی ہے تمہاری، ہمارا بیٹا چھوٹا ہے، بیٹی تمہاری بڑی ہے، ہم نکاح نہیں کریں گے، ہم آپ سے رشتہ نہیں کریں گے۔ آپ کی یہ بات بھی سنت کے خلاف جا رہی ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جس عورت سے نکاح کیا ہے اس عورت کی عمر 40 سال ہے، اور وہ بیوہ عورت ہے، اور وہ بیوہ عورت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فقط ایک نکاح باقرہ سے کیا، کنواری سے کیا، وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی، باقی سب بیوہ۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میرے شوہر ابو سلمہ کی وفات ہوئی، اللہ کے نبی تشریف لے آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سلمہ کی آنکھوں کو کھلا دیکھا، آپ نے ہاتھ پھیر کے ان کے آنکھوں کو بند کیا اور سبق دیا کہ جو بھی میت کے ہاں کھڑا ہو اگر اس کی آنکھیں کھلی ہوئی ہو تو اس کو بند کر دینا چاہیے، کیونکہ نظر پیچھا کرتی ہے کہ یہ روح کہاں جا رہی ہے۔ کیا کرنا چاہیے؟ آنکھوں کو بند کر دینا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ ہمیں صرف رونا دھونا آتا ہے، اس ٹائم پر نہ ہم اس کا بوبت کرتے ہیں، نہ آنکھیں بند کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے، مرنے والے کے قریب جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کو چاہیے جیسے روح قبض ہو، آنکھیں اگر کھلی ہوئی ہیں تو ان کے اوپر ہاتھ دے کر بند کر دینا چاہیے۔ گھر سے رونے کی آواز آئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مت رو، بلکہ اس ٹائم پر اللہ کے فرشتے تمہارے ساتھ ہیں، تم اس کی اچھائیاں، ان کے نیک عمل کا تذکرہ کرو، ان کے لیے دعائیں کرو، تمہاری دعاؤں پر اللہ کے فرشتے آمین کہیں گے۔ یہ رحمت والا ماحول ہے، ہم نے اس کو بھی لعنتی بنا دیا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایسی آوازیں نکال نکال کر رونے والی آواز پر اللہ کی لعنت برستی ہے۔ دعائیں کرو، یہ دعاؤں کا وقت ہے۔ اللہ کے نبی نے سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تعلیم دی، پڑھ دعا انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلفنی خیرا منہ۔ یا اللہ تیری چیز تھی تیری طرف لوٹی ہے، اللہ ہم نے بھی تیری طرف آنا ہے، اللہ یہ جو مجھے میرے اوپر مصیبت آئی ہے، تکلیف آئی ہے، اللہ مجھے صبر دے، اس کا اجر دے اور اس سے بہتر عطا فرما۔ وَخْلُفْنِي خَيْرًا مِّنْهُ، اللہ اس کا نعم البدل اس سے اچھا عطا فرما۔ فرماتی ہیں میں نے دعا تو کر لی، میں نے دعا تو کر لی، لیکن سوچنے لگی کہ میرے ابو سلمہ سے بڑھ کر کون ہے۔ ایک بیوی کے تاثرات نوٹ تو کرے۔ ایک بیگم کہتی ہے میرے شوہر سے بڑھ کر مجھے کوئی اچھا نظر
آ ہی نہیں رہا تھا۔ میں سوچنے لگی دعا تو میں نے کی ہے اللہ مجھے اس سے بہتر عطا فرما، لیکن میں سوچنے لگی تو میرے شوہر سے بڑھ کر کون ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہماری ذات اگر ہم بیوی کے سامنے رکھ دیں اپنے آپ کو تو شکایتوں کی بڑی لسٹ بنا کے رکھ دے گی کہ جی تو نے یہ بھی کیا، تو نے وہ بھی کیا، تو نے کون سا کھلایا، کون سا پلایا۔ میں پوچھتا ہوں اس ابو سلمہ نے اپنی بیگم کا کتنا خیال رکھا ہوگا کہ اس بیوی کی نظروں میں اس شوہر سے بڑھ کر کوئی ہے ہی نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اس بیوی بھی کتنی عظیم تھی کہ شوہر نے خیال رکھا ہے تو اس نے بھی اتنی محبت دی ہے کہ ان کی نظروں میں کوئی اس سے بڑھ کر ہے ہی نہیں۔ آج ہماری بیویاں ادھر ادھر کیوں جھانکتی ہیں؟ کیونکہ ہماری محبت میں، ہماری الفت میں، ہمارے حقوق کے اندر کوتاہیاں ہیں، جس کی وجہ سے وہ ادھر ادھر بھٹکنے لگتی ہیں۔ اگر شوہر دل بھر کر محبت کرے، اللہ اکبر، اس کے صحیح حقوق ادا کرے تو اس کی نظروں میں بھی شوہر سے بڑھ کر کوئی ہوگا ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ فرماتی ہیں عدت کے ایام گزرے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف نکاح کا پیغام بھیج دیا۔ اللہ نے بہتر دیا یا نہیں؟ اللہ نے کائنات کے ہر انسان سے بڑھ کر بہتر شوہر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کو عطا فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکیلا ام سلمہ کو تھوڑی لے آئے تھے۔ آج کہتے ہیں کہ جی رشتہ کیوں کریں، اس کے تو بچے، 2 بچے 3 بچے، کیسے میں سنبھالوں گا؟ میں اس بیوہ کو سہارا نہیں دینے والا، کیونکہ اس کے ساتھ بچے بھی ہیں، وہ کون لے گا؟ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام سلمہ سے نکاح کر کے ان کے بیٹے عمر بن سلمہ کو بھی ساتھ لے آئے۔ خالی ساتھ نہیں لے آئے، تربیت کا اعلیٰ انداز تو دیکھو۔ اللہ کے نبی سے یتیم بچے کو اپنے ساتھ بٹھا کے کھانا کھلا رہے ہیں۔ ہم غریبوں کو اگنور کر دیتے، نظر انداز کر دیتے۔ ہے کوئی ہم میں سے جو غریب کو ساتھ بٹھا کے کھلاتا ہو؟ غریب کو ساتھ بٹھا کے، یتیموں کو ساتھ بٹھا کے کھلانے ہیں میں ہم عیب سمجھتے ہیں، ہم اپنی اللہ اکبر کبیرہ تحقیر سمجھتے ہیں کہ جی یہ عزت کا مسئلہ ہے۔ کون اگر کسی نے دیکھ لیا تو کیا کہیں گے؟ یار تم نے ان کو بٹھایا ہوا ہے، ان کو بٹھایا ہوا ہے اپنے ساتھ۔ لیکن نبیوں کا امام یتیم بچے کے ساتھ کھا رہا ہے۔ اللہ تیرے نبی کی عظمتوں پہ قربان جاؤں، اللہ تیرے نبی کے اعلیٰ کردار پر قربان جاؤں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتیم بچے کو ساتھ کھلا رہے، دیکھتے ہیں اس یتیم بچے کا ہاتھ پلیٹ کے چاروں اطراف میں گھوم رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے تربیت کی، ہاتھ پکڑ کر کہا یا غلام سم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک۔ اے میرے بچے پہلے بسم اللہ پڑھ، پہلے کیا کر؟ سم اللہ، بسم اللہ پڑھ، وکل بیمینک، اپنے دائیں ہاتھ کے ساتھ کھا، سیدھے ہاتھ کے ساتھ کھا، وکل مما یلیک، اور اپنی طرف سے کھا۔ پلیٹ کے چاروں اطراف میں ہاتھ مت گھما، اپنی طرف سے، اپنی سمت سے کھانا شروع کر۔ کس کو تربیت دے رہے ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک یتیم بچے کو۔ پتہ ہے کیوں؟ مرتبہ کتنا اللہ کے نبی نے فرمایا انا وکافل الیتیم ہاکذا فی الجنہ۔ اللہ کے نبی نے 2 انگلیوں کو ملا کے کہا یتیم کی کفالت کرنے والا اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں اس طرح ہوں گے جس طرح یہ 2 انگلیاں ملی ہوئی ہیں۔ اللہ یتیموں کا خیال رکھنے والے، بیوہ کا سہارا بننے والوں کو ہم کا مقام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب ان کو مل جائے گا، اتنا اعلیٰ مقام نصیب فرماتے ہیں۔ ہم نے ان کو اگنور کیا ہوا ہے، نظر انداز کیا ہوا ہے۔ کتنی ہمارے پڑوس کے اندر بیوہ عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں، ہے کوئی ان کو سہارا دینے والا؟ ہے کوئی ان سے نکاح کرنے والا؟ ہاں، ہم کیا کہتے ہیں؟ یار ایک کو ہی نہیں کھلا سکتے تو دوسری کو لائیں گے، کہاں سے کھلائیں گے؟ ہے نا، یہ بھی ایک نظریہ ہے ہمارا۔ جی دوسرا نکاح تو کروں، میں تو پہلی میں قابو،
अल्लाह अकबर, ये हमारे अकीदे की कमी है, ये हमारे अकीदे की कमी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों से निकाह किया है, नबी के घर में क्या था? हाँ जी, महीना महीना गुजर जाता, अल्लाह के नबी के घर में चूल्हा तक नहीं जलता था। मेहमान आया है, मैंने पिछले हफ्ते के अंदर जुम्मे में ये बात बयान की थी। मेहमान आया है नबी का, अल्लाह के नबी ने तमाम बीवियों की तरफ पैगाम भेजा कि है कुछ खाने को पेश किया जाए। सारी कहने लगी मा माना इल्लल मा, अल्लाह के नबी हमारे घरों के अंदर पानी के अलावा कोई चीज नहीं है। अल्लाह के नबी ने इतने निकाह किए, घर की पोजीशन क्या है? पानी के अलावा कुछ नहीं। अल्लाह के नबी ने तो कभी इनकार नहीं किया कि जी मैं निकाह करने नहीं करता क्योंकि मेरे पास है क्या, इसको खिलाऊंगा कहाँ दे। नहीं 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 नहीं, हमारा नजरिया बदलो, रब तुझे तो तालीम दे रहा है। अल्लाह फरमाते वन्किहुल अयामा मिनकुम वस्सालिहीन मिन इबादिकुम व इमाइकुम इन यकूनू फुकरा युगनिहिमुल्लाहु मिन फज़लिही। रब का कुरान, अल्लाह फरमाते तुम बेवाओं से निकाह करो, जो नेक बंदे हैं अगर उनको तुम अपनी औरतें दो, उनसे उनका निकाह करवाओ। अगर वो गरीब हैं यकूनू फुकरा, अगर वो गरीब हैं अल्लाह इस निकाह की बरकत से उनको माला माल कर देगा। रब वादा कर रहा है, अल्लाह वादा कर रहा है हमारे साथ कि अगर तुम गरीब हो, निकाह के ऊपर निकाह करते जाओ, अल्लाह तुम्हारी फकीरी को मिटा देगा, अल्लाह तुम्हें अपने खास फजल से मालदार कर देगा। इसलिए मुस्लिम रब पे भरोसा कर, अल्लाह पे यकीन कर। मैं बयान पहले भी कर चुका हूँ, वो औरत जो नबी सम के सामने आई थी, एक बंदा खड़ा हुआ, उसने कहा मैं निकाह करने के लिए तैयार हूँ। अल्लाह के बंदे तू निकाह तो कर रहा है, तुझे हक महर में देने के लिए क्या चीज है? कहा क्या कहने लगा? अल्लाह के रसूल एक ही चादर है। फरमाया लोहे की अंगूठी ले आ। बोले लोहे की अंगूठी भी मौजूद नहीं है घर के अंदर। अल्लाह के रसूल ने उसके निकाह को रिजेक्ट नहीं किया कि जी तू निकाह के लिए सूटेबल नहीं है, जा पहले कमा, नौकरियां कर, जॉब कर, ये जमा कर, वो जमा कर, पहले पाँव पे खड़े होकर दिखा, फिर तेरा निकाह होगा। नहीं नहीं नहीं, अल्लाह के नबी ने कुरान की चंद आयत की तारीफ पर उसका निकाह कर दिया। कितना आसान काम था। बताओ इस बच्ची को जहेज में क्या मिला था? हाँ जी, एक सूट भी नहीं मिला, एक चप्पल भी नहीं मिली। इसका निकाह हुआ कि नहीं? हमने इस दीन को मुश्किल बनाया हुआ है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के अंदर ये निकाह तो इतना इजी था, इतना आसान था, ईजाब और कबूल हुई, कोई फंक्शन नहीं हुआ, कोई कार्ड नहीं छपे, कोई हाल बुक नहीं हुआ। वही मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस थी, उसी मजलिस के अंदर दुल्हन भी मौजूद है, दुल्हा भी मौजूद है। दुल्हे ने कबूल कर लिया, दुल्हन ने भी कबूल कर लिया, ये निकाह हो गया। इतना आसान दीन हमने इसको डिफिकल्ट बनाया हुआ है, हमने इसको मुश्किल बनाया हुआ है, जिसकी वजह ये बनी हुई है आज हमारे पड़ोस के अंदर कितनी बेवा औरतें हैं जो बेसहारा बैठी हुई हैं, कितने यतीम हैं जिनकी किफालत करने वाला कोई नहीं। बल्कि मैं कहता हूँ हमारे घर के अंदर कितने नौजवान, कितनी नौजवान बच्चियां हैं जो बुढ़ापे की तरफ बढ़ रही, हमें कोई टेंशन ही नहीं है। अल्लाह अकबर, वो दौर कितना अजीम था। आखिरी बात, सैयदा फातिमा बिनते कैस रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाती हैं कि मुझे अपने शौहर ने तलाक दे दी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैगाम भेजा, जब तेरे इद्दत के अयाम ख़त्म हो जाएं तो मुझे बताना। फरमाती हैं मेरी इद्दत ख़त्म हुई, मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई। अल्लाह के रसूल मेरी इद्दत के दिन ख़त्म हो गए, मेरी तरफ 3 सहाबा ने निकाह का पैगाम भेजा है। हम तलाक याफ्ता को अपनाते नहीं कि पता नहीं क्या खराबी होगी इसमें। हम ये नहीं सोचते शायद मर्द खराब हो, उसमें कोई कमी हो। नहीं नहीं, उस मर्द को तो देने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन वो औरत बेचारी जिंदगी बर्बाद कर रही होती है, हमें कोई परवाह नहीं होती, हमें कोई टेंशन नहीं होती। हम तलाक याफ्ता औरत को बुरी नज़र से देखते हैं, उसको बुरा समझते हैं।
لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا عظیم ماحول تو دیکھو، ابھی عدت کے دن ختم ہوئے ہیں، 3 صحابہ کون کون؟ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو جہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان 3 صحابہ نے اس طلاق یافتہ عورت کی طرف نکاح کا پیغام بھیج دیا۔ کیا ماحول تھا! ہمیں پتہ بھی ہے پڑوس میں بیوہ ہے، نوجوان ہے، اللہ اکبر، اس کی زندگی برباد ہو رہی ہے، لیکن ہم کبھی سوچتے بھی نہیں ہیں، سوچتے بھی ہیں تو اپنی چوائس، ہاں جی چوائس کا زمانہ آ گیا جی، یہ بھی ریجیکٹ، یہ بھی ریجیکٹ، وہ بھی ریجیکٹ، اللہ اکبر کبیرہ۔ نہیں میرے بھائی، نبی کے صحابہ کی سیرت کو اپناؤ۔ اللہ کے نبی مجھے مشورہ دیجئے، ان تینوں میں سے کس کو میں اوکے کروں، کس کے ساتھ میں نکاح کروں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کے نبی نے سوچا کہ یہ عورت مجھ سے مشورہ لینے آئی ہے تو مشورہ دینے والے کو اس کی خیر خواہی سوچنی چاہیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا معاویہ غریب ہے اور ابو جہم سخت طبیعت کا ہے، تو اسامہ بن زید سے نکاح کر لے۔ اللہ کی بندی کہنے لگی اللہ کے نبی اسامہ اسامہ اسامہ، کیا میں اسامہ سے نکاح کروں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا طاعت اللہ و طاعت رسولہ خیر لکی، اللہ کی بندی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، رب تجھے بھلائیاں عطا فرمائے گا۔ کہتی یہ جملہ سننے کی دیر تھی، میں نے فوراً اسامہ بن زید کو قبول کر لیا، نکاح کر لیا، اور اللہ کے نبی کی اس اطاعت کرتے ہوئے میں نے نکاح کر لیا۔ اور تو شادی کے بعد پڑوس کی عورتیں دیکھ دیکھ کر میرے اوپر رشک کرتی تھی کہ اللہ نے اس کو کتنا نوازا ہوا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آؤ ماحول کو بدلو، اپنی نوجوان بچیاں ان کی زندگیاں برباد مت کرو، اپنے نوجوانوں کو اس پرفتن دور کے اندر گناہوں کی طرف مت دھکیلو، اور ان بیوہ یتیموں کا سہارا بن جاؤ، رب تمہیں برکات عطا فرمائے گا، اللہ تمہاری زندگیاں خوشیوں سے بھر دے گا، اللہ تمہیں مالا مال کر دے گا۔ اور جتنے ساتھی میرے بھائی جن کے نکاح ہیں، ان اللہ سے دعا ہے اللہ ان کے دلوں میں اپنی بیویوں کی محبت پیدا کر دے، اور اللہ ان بیویوں کی دلوں میں بھی ان شوہروں کی محبت پیدا کر دے، اتنی محبت کہ ان کی نظروں میں ان کے شوہر سے بڑھ کر کوئی نظر نہ آئے۔ اللہ اتنی محبت انہیں اس رشتے کے اندر پیدا فرما دے۔ یا اللہ ہمیں یتیموں کا خیال رکھنے والا بنا دے، اللہ یتیموں کی خدمت کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ گنہگار ہیں، سیاہ کار ہیں، خطا کار ہیں، اللہ اگر تو نے پکڑ شروع کی اللہ بچ نہیں پائیں گے، اللہ ہمیں بغیر حساب کتاب کے جنت الفردوس کا وارث بنا۔ اللہ جب تک زندہ ہیں اللہ ان قوتوں پہ زندہ رکھ، ان قوتوں پر موت عطا فرما، اللہ ہمیں ہر قسم کی معذوری سے محفوظ فرما، یا اللہ ہمیں ہر قسم کی محتاجی سے بچا، یا اللہ صرف تیرے در کا محتاج بنا، اللہ ہمیں ایک پل کے لیے، ایک منٹ کے لیے اپنی اولاد کا بھی محتاج مت کرنا، یا اللہ ایک سیکنڈ کے لیے اللہ ہمیں اپنی اولاد کے بھی حوالے مت کرنا، یا اللہ ان قوتوں پہ زندہ رکھ، ان قوتوں پر موت عطا فرمانا۔ اللہ جب موت آئے تو ہم سے راضی ہو، اللہ موت تب آئے رحمان جب تو ہم سے راضی ہو، یا اللہ روح تب نکلے رحمان جب تو ہم سے راضی ہو۔ اللہ ہمیں گناہوں کی موت سے بچا، یا اللہ ہمیں گناہوں کی موت سے بچا، اللہ ہمارا خاتمہ بالخیر فرما۔ اللہ جس طرح آج جمع ہیں اللہ جنت الفردوس میں بھی اسی طرح جمع فرمانا، آمین ثم آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر.